اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی آئی پی فیملی، کیا حال چال ہے سب کی؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آئے ہیں جس میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ وی آئی پی ویلفیئر میں ہی اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور وی آئی پی ویلفیئر کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسی ایکٹیویٹیز کی جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، جن سے وہ اپنی اسکلز کو امپروو کرتے ہیں اور آگے پھر اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں جی، میری مراد احمد اقبال صاحب سے ہے جو کہ وی آئی پی ویلفیئر میں ایز اے کوکنگ انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سر احمد سے اور جانتے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ وی آئی پی ویلفیئر میں کیسی کیسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کیا انہیں بینیفٹ دیکھنے کو ملتا ہے، کیا نہیں دیکھنے کو ملتا، اور کچھ چیزوں کو ہم نے آج کلیئر بھی کرنا ہے عوام الناس کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے۔ سو آپ آخر تک ساتھ رہیے گا اور ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے ویلکم کہیں گے اور آپ کو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے وی آئی پی ویلفیئر کے لیے اپنی خدمات اس حد تک دیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ اسکلفل ہو کے اسپیشلی کوکنگ کی فیلڈ میں بہت آگے جاتے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا جو کہ میں اپنی کمیونٹی کو، میں جو میرا فرض ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اور یہ اسکلز اپنی کمیونٹی کو وی آئی پی ویلفیئر کے پلیٹ فارم کے تھرو میں پہنچا رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں کا شکریہ، وی آئی پی کی پوری ٹیم، پوری فیملی کا بہت مشہور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ وہ بچے، وہ بچیاں جو کہ کوکنگ کے حوالے سے اسکل اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں تھا، چیزیں ان کو نہیں آتی تھی، نہیں پتا تھا، وہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ۔ الحمدللہ جس طرح سے میرے استاد نے ہمیں سکھایا اور ہمیں سمجھایا کہ بیٹا یہ علم آپ نے آگے بھی اسی طریقے سے دینا ہے ایمانداری کے ساتھ، تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہمیشہ سے پوری ایمانداری کے ساتھ علم زیر زبر پیش ایک ایکوریٹ میں دوں انشاءاللہ۔ بہت زبردست۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ فائدہ مند ہے اور کس حد تک بچیوں نے اس چیز کو واقعتاً اڈاپٹ کیا ہے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہیں؟ میں آپ لوگوں کو سننے والے تمام ہمارے سامعین ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں کمیونٹی میں آیا تو بہت ساری چیزیں مجھے سننے کے لیے مل رہی تھیں، ایشوز، اور میرے کانوں میں یہ ایک ایشو آیا کہ ہمارے جو ویژن کے لڑکیاں ہیں خاص طور پر، وہ ان کی شادیوں میں یہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا تھا کہ لڑکیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا، اور میں نے ایسے بہت سے لڑکیوں کے رشتے دیکھے ہیں جو کہ نہیں ہو رہے، ٹوٹ گئے، اور میں نے ایسے رشتے بھی سنے ہیں کہ جن کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لڑکیاں کھانا نہیں پکا سکتی تھیں، تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ یار یہ کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا، میں کیوں نہ اس کو یوٹیلائز کروں۔ اور جب میں وی آئی پی ویلفیئر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکیاں سیکھنا چاہتی ہیں، اور ایسی لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یہاں سے سیکھ کر ماشاءاللہ سے وہ اپنی زندگی اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں، شادی شدہ زندگی، اور بہت اچھے طریقے سے بسر کر رہی ہیں اور خوش ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک خوش آئین بات ہے کہ یہاں سے سیکھ کر لڑکیوں نے آگے بڑھی، شادیاں ہوئیں، اور الحمدللہ آج ان کو عزت مل رہی ہے اپنے گھروں میں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ صحیح۔ اگر ایسا آپ کو میں یہ کہوں کہ کتنے % بچیاں آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں کامیاب جا رہی ہیں؟ 70 to 80% لڑکیاں، چونکہ میں جب لوگوں الحمدللہ مجھے یاد ہے فرسٹ بیچ جیسے میں کچھ لڑکیوں کو میں نے پڑھایا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک جب میں ان سے کنیکٹ کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ سر ہم نے یہ سیکھا تھا، وہ سیکھا تھا، آج ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سیکھا اس وقت تھا لیکن ہمارے مائنڈ میں وہ چیزیں تھیں، آج ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو گئی ہیں، اور ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں لائف کے اندر۔ تو کچھ
रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो फौरन नहीं आते, तो टाइम लगता ऐसे है। ही ऐसा होता है। देख कुछ लड़कियों को ने इस साल सिखाया, सीख लिया उन्होंने, लेकिन ये आगे जाकर के उनके काम आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% लड़कियों ने इससे फायदा उठाया है और वो खुद आगे बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपने ये बात की कि स्पेशल पर्सन स्पेशली फीमेल्स के हवाले से जो उनके वेडिंग इश्यूज हैं, और उस वजह से, इसी वजह से जो डिवोर्स की शरह है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 90% डिवोर्सेस हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि उनके घर वाले मुतमईन नहीं होते कि बच्ची घर के काम नहीं कर सकती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी वेलफेयर इस चीज पे बहुत काम कर रहा है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बच्चों को जरूर कोशिश की जाएगी कि मजीद स्किलफुल बनाया जाए। अच्छा अहमर, आपका एक जाहिर बात है एक पहचान बन चुकी है कुकिंग के हवाले से, और ओबियसली हर एक जो शेफ होता है उसकी अपनी कुछ रेसिपीज होती हैं, वो अपनी क्रिएशन करता है। और मैं हमेशा अपने शो में भी ये कहती होती हूँ कि अगर कुकिंग करने वाले बंदे को ना एक वो कसक सी होती है कि भाई ऐसे क्यों ना कर लूं, वैसे क्यों ना कर लूं, तो क्या आप में भी वो चीज पाई जाती है, या आप रवायती शेफ ही हैं, चलो ठीक है? बहुत सारी इसमें कहानियां मुझे याद आ गई हैं, और अगर मैं करूंगा तो बात दूर से निकल जाएगी। हो सकता है कि किसी की दिल आजारी भी हो, जो कि मैं करना नहीं चाहता। पता ये है कि हमने जो सीखा है ना, तो जिस तरीके से बच्चों को ABC पढ़ाया जाता है, अलग सिखाया जाता है, फिर को जाके आगे सेंटेंसेस बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, बात करते हैं, तो हमने जो सीखा है ना वो ऐसे ही सीखा है, बेसिक से ABC से सीखा है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में और जो इदारे हैं वो ABC या अलग से नहीं सिखाते, वो डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। ये लोग भाई ये चीज इस तरीके से बनता है, नहीं है। हमने सीखा और सीखने के बाद अपनी क्रिएशन की है इसके अंदर, और एक डिश जब बनती है हमें लगता है कि यार इसका सेट किया और बन गया, नहीं, इसके अंदर की बहुत मेहनत होती है। मैंने बहुत सारी डिशेस ऐसे बनाई हैं अपने किचन में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से बनी हुई है, जो कि बिल्कुल आपकी क्रिएशन है, जो कि मेरी क्रिएशन है। मैं अपने हाथ से, अपने दिमाग से सोच कर इल्म जो सिखाया मेरे रब ने और उस्ताद ने हमें दिया, उसको सामने रखते हुए हमने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे। जैसे कि लैब के अंदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि नई चीज बन के आती है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक डिश सामने बन के आती है और फिर उसको लोग पसंद करते हैं, और उससे मैंने बड़े इनामात भी कमाए, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इल्म दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, उनके सिखाने पर अल्लाह ताला के इल्म में वसअत दे, ज्यादा इल्म अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे, और जो सीखने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला मजीद सीखने का मौका दे। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि वो दूसरों की मेहनत को अपनी मेहनत करके क्यों सामने ले आते हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जिसको मैंने ही अपने कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया और मैंने सिखाया। जी, हर एक की अपनी कोई ना कोई पहचान जरूर होती है। हाँ, फिर वीआईपी में सिखाया, मैंने ऑडियोज भेजे मैंने, तो लोगों ने मेरी ऑडियोज को लेकर सिखा कर बोल दिया कि ये डिश है, ये हमने बनाया है, हमारी क्रिएशन है, हमारी क्रिएशन। जब मैंने सुना तो मुझे अफसोस हुआ। आप बोले हमारी क्रिएशन है, कोई मसला नहीं है, देखिए एटलीस्ट जो बनाने वाला है उसको तो एक बार तक एक्नॉलेज करने की, जो इन्वेंटर है उसको वो प्रोटोकॉल देना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट है वो एक तजर्बा करता है, और अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने कंप्यूटर क्रिएट किया है, पूरी दुनिया उसके नाम से उसको जानती है कि भाई कंप्यूटर की इन्वेंशन इसकी थी, ठीक है। बाद में लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में काम किया, नए नए कंप्यूटर्स, नए नए तरह के कंप्यूटर्स आए, लैपटॉप्स आए, मोबाइल्स में वो फीचर्स आए, लेकिन वो किसी और ने किए, बट बेस जिसकी है उसका नाम जिंदा है और उसका नाम कंप्यूटर इन्वेंशन के साथ लिया जाता है। इसी तरह से कोई भी शेफ है वो अपनी एक डिश तैयार करता है और वो अपनी रेसिपी एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है मार्केट में, तो वो ये चाहेगा कि भाई उसके नाम से कम ठीक है आप यूज करें, लेकिन आप उसका नाम तो जिंदा रखें। आप यानी कि वो पकी पकाई खीर तो ना खाए ना अपने नाम से। और ये वैसे भी तो एक भी है और चीटिंग में भी आता है।
کیا کہیں گے جو جن لوگوں نے میں یہ کہوں گی کہ حرکت کی، کیونکہ یہ چیز غیر قانونی ہے. ابھی اوبیسلی وی آئی پی ویلفیئر آفیشیلی ایکشن اگر نہ بھی لے، ٹھیک ہے، یا آپ آفیشیلی ایکشن، لیگلی ایکشن نہ بھی لیں، ان کے خلاف لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو شیفز ہیں وہ تو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نہ بھی لیں. لیکن کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو یا ایسے اداروں کو جو اس طرح سے انلیگلی چیزوں کو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ ان کے نام سے ان چیزوں کو آگے پھیلایا جائے، اور جو انوینٹر ہے، جو کریٹر ہے، اس کا نام پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کن جذبات ہیں؟ حسد ہے یا بس ایک پکی پکائی کھیر کھانے کی عادت ہے، یا پھر نام نہاد شہرت پانا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. تو سب پرنگ ہمارا لمبا ہو جائے گا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ایک چیز ہم بات کر رہے ہیں تو پھر کرتے ہیں بات. پھر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ روشنی، نہ چراغ، کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرے میں. لوگ صبح جو ہے وہ روشنی میں دن میں سارے کام کرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں کوئی کام نہیں کرتے تھے. لیکن ان کو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ان کو اندھیرے میں ان کو موو کر لیا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، اس گاؤں کے ایک بندے نے اس کے دماغ میں اتنی کیا بات آئی، وہ چلا گیا شہر سے وہ چراغ لے کر آ گیا. چراغ لا کر اس نے گھر میں جلایا، اس سے گھر روشن ہو گیا. اب جو آگے پیچھے کے لوگ تھے، محلے والے، گاؤں والے، ان کے ہاتھوں میں خارش ہونے شروع ہو گئی. یہ کیا بھائی، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بندے کے گھر میں روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کے پاس دو راستے تھے. ایک، وہ بھی جاتے شہر، وہاں سے چراغ لے کر آتے اور اپنا گھر روشن کر لیتے، یا پھر دوسرا راستہ جو آج کل ہوتا ہے کہ جو جل رہا ہے اس کو یہ بجھا دو. تو ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ محنت نہیں کرتے، کوئی جا کر مارکیٹ سے جا کر محنت کر کے چراغ لے کے آ کر اپنے گھر روشن نہیں کرے گا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ آگے بڑھ رہا ہے، جس سے گھر میں چراغ جل رہا ہے، اس کو بھی بجھا دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دیا ہے، اپنی چیزیں کریٹ کریں. اگر نہیں ہو رہا تو میں ہوں یہاں پہ موجود بیٹھا ہوا، آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، میں آپ لوگ کو ایسی ڈشز سکھا دوں گا، بتا دوں گا. بے شک آپ میرا نام نہ لیں، اپنا نام لے کے انٹروڈیوس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سیکھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. مجھ سے کوئی رابطہ کرے گا نا کہ اگر بھائی مجھے ڈش سیکھنا ہے کوئی ایسے یونیک جو کہیں کر کے نہیں ہوگی، آپ سکھائیں، میں 2 دن میں سکھا دوں گا آپ لوگوں کو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک مصنف کے پیچھے یا ایک شاعر کی مثال لے لیتے ہیں، اور نیا ایک شاعر ہے، وہ اوبیسلی پرانے شعراء کو اپنی غزلیں بھیجتا ہے، اپنی نظمیں بھیجتا ہے اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ لوگ آئے نا، آپ سے مشورہ کریں، اپنی اصلاح کریں، چیزیں انوینٹ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، کریں. لیکن جو پہلے سے کریٹو چیزیں ہیں، ایک بندے کے نام سے جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، اس کو اپنا نام دے کے استعمال نہ کریں. یہ انلیگل بھی ہے، انلیگل بھی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ میری ڈشز کو، اگر جو میری اسپیشلائزڈ ہے، جو ڈش میں نے انوینٹ کیا ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی لے کر آئے، پھر مزہ آئے گا کہ یار مجھے بھی لگے گا کہ ہاں یار انہوں نے میری چیز کا کریٹیوٹی کی ہے اور مجھے خوشی ہوگی. آپ چند ڈشز کے نام شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو کہ آپ کی کریشن ہے؟ میں نے انڈونیشین کڑھائی میری موسٹ فیوریٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چکن ٹنگڑی لیگ پیس کے ذریعے ایک ڈش آتی ہے جو کہ میں نے خود یہ انوینٹ کیا تھا، اور 2 لیئر سے میں نے بنایا تھا. یعنی کہ ایک لیگ کہ جو گوشت ہوتا ہے اس کے اوپر مزید گوشت کی کو لگا کر، جیسے کوفتے ہم بناتے ہیں نرگس کے کوفتے، ویسے لگا کر یہ میں نے انوینٹ کیا تھا. اس کے علاوہ میرے کچھ سویٹ ڈشز ہیں، ڈیلائٹس ہیں میرے بہت سارے، جو کہ میں خود سے ہی اپنی کریٹ کیا ہے. میں نے لا تعداد ڈش مجھے یاد بھی نہیں ہے، بہت سے ایسے رائس ہیں جو کہ میں نے انوینٹ کیا ہے. صحیح. اچھا، ایک لاسٹ چیز مجھے یاد آ گیا کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، چونکہ یہ جو حرکت کی گئی ہے، جو کہ آپ کے خلاف یہ انلیگل حرکت کر چکے ہیں، آپ کیا ان کے خلاف لیگل ایکشن لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا یہاں تک چونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بات اوبیسلی اس انٹرویو کے ذریعے کلیئر ہو جائے گی، تو اللہ کرے کہ انہیں ہدایت بھی مل جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ لیگل ایکشن لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، میں اتنا گرا بھی نہیں ہوں کہ چاروں کو میں
وہ شکار کو ڈال دوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ برے ہیں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں, مجھے مجبور نہیں کرنا کہ میں کچھ ایسا ایکشن کروں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ بے شک آپ بتا دیں, ٹھیک ہے, آپ یوز کریں, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے تو اکنالج کریں, مجھے تو بتا دیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کر لیا ہے, ٹھیک ہے, ہم کرنے جا رہے ہیں, کر لیں. میرا دل بہت بڑا, میں کہہ دوں کر لو بھائی, کچھ نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ مجھے بتایا تو صحیح نا. جب مجھے کہیں اور ذرائع سے پتہ چلتی کہ ایسا ہو رہا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. کانفیڈنس میں لے کر جو کام ہوتا ہے نا, اگر دیکھیں آپ کی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ کے انوینٹ کی, میں بولوں سر یہ آپ کی چیز ہے, یہ میں یہاں پر اپنے سوشل میڈیا پر یہ میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ سے میں نے پوچھا, یہ نہیں کہ لے کے میں نے چلو یہ دے دیا, ایسا نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے سامنے والا دل کی گڑا ہوتا ہے کہ یار اس نے ہماری چیز کو ایکنالج بھی کیا, اوپر سے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے. آپ کا دل آٹومیٹکلی بڑا ہو جائے, آپ خود ہی کہہ دو کہ یار کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ کچھ تو لیں, ورنہ آپ کو نئی کچھ ڈشز چاہیے, کچھ نیا کرنا ہے تو مجھ سے رابطہ کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا نیا کیا ہے. ہزاروں چیزیں میرے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, میں آپ کو ریسیپیز لکھ کے دے دوں گا, آپ بے شک آپ کا نام چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. میں وی آئی پی کی کوئی ٹیم سے, فاؤنڈر سے, کو فاؤنڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کو کسی کو لیگل ایکشن آپ نہ لیں فی الحال, اور یہ ریکویسٹ ہے, ہم کا ریکویسٹ ہے. اور اگر بات زیادہ بڑھتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ہے, کیونکہ یہ ڈشز میں نے وی آئی پی کے پلیٹ فارم سے ہی سکھایا ہے. جو چیز میں نے یہاں سے سکھایا ہے, جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں انٹروڈیوس کی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں انٹروڈیوس کی ہے, تو وہ ان کا معاملہ ہے. پھر وہ ٹھیک ہے, یہاں سے جو چیز انٹروڈیوس کی ہے, ہاں وہ پھر آپ لوگ جو ہے نا پلیز اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. بلکہ میں بہت ساری ہوگی ہیں, سنجیدہ باتیں بہت ساری ہوگی ہیں. آگے آنے والی ہے عید, اور ہم لوگ انشاءاللہ اناؤنس کریں گے عید الاضحیٰ اسپیشل کوکنگ ٹریننگ. کیا کہیں گے اس حوالے سے لوگوں کو, کمیونٹی کو, کیا کچھ لے کے آنے والے ہیں آپ, اور اپنی مزید کریشنز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی آپ کی؟ اچھا دیکھیں, بقرعید میں جو ہوتا ہے نا, کیونکہ ریڈ میٹ یعنی کہ بکر کا گوشت, گائے کا گوشت اور اونٹ کا گوشت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں, تو گریجویشن تو ہے میرے پاس بہت زیادہ. لیکن ٹپیکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر میکسیمم 80% لوگ جو ہے نا وہ سمپل بریانی ہے, اور سوری بریانی ہے. 50% لوگ وہ باربیکیو کی طرف جاتے ہیں, اور کلیجی اور فرائی, مغز فرائی, تو یہ سب چیزیں جو ہمارے دیسی فوڈ ہے اس کا زیادہ کام ہوتا ہے. تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا اس دفعہ اور یونیک بناؤں, کہ اگر ہم باربیکیو بنا رہے ہیں کھانا تو اس کو تھوڑا سا نیا کس طرح سے کر سکتے ہیں, ایک نئے انداز سے. اس کے اندر کون سے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہاں ہاں باقی ایسی ہم بات ہے, کریں گے, ورنہ وہ سرپرائز ختم ہو جائے گا آنے والے اسٹوڈنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ ایک اور چیز میں ریکویسٹ کروں گا, کوکنگ کھانا بنانا صرف لڑکیوں کا حق نہیں ہے, بوائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لڑکوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ لڑکے اکثر جاتے ہیں ہاسٹل میں, اور پھر وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی اور کے, کہ ہمیں کوئی ناشتہ بنا کے دے گا تو ہم ناشتہ کریں گے. تو چند چیزیں آپ لوگ پلان کر رہے ہیں, سب مل کے پلان کرتے ہیں کہ لڑکوں کو بھی بیسک چیزیں سکھائی جائیں. چائے بنانا, لائک انڈر بوائل کرنا, ایگ فرائی کرنا, روٹی بنانا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر کسی گھر پہ کوئی ہو نا, کوئی گھر پہ نہیں ہو, تو ایٹ لیسٹ وہ اتنا کام کر سکیں کہ وہ کھا پی سکیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لڑکے بریانی بنا لیں, یہ بھی ہوگا انشاءاللہ, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کریں گے, یہ کیوں کریں گے, لیکن بیسک آنا چاہیے لڑکوں کو بھی, کہ کوئی نہ ہو تو کم سے کم وہ خود سے کر سکے, کسی کو ڈیپینڈنٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. چلیں باتیں ہماری بہت ساری ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ پہ غور بھی کیا جائے گا, اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے لسنرز بھاگ جائیں. جاتے جاتے انشاءاللہ ہم پروگرام کو آخر کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان ڈیٹیل ہم لوگ کسی اور نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آخر پہ جاتے جاتے کیا کہیں گے, لیگلی اور انلیگلی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں شیفز کو لے کے, ان کی کریشنز کو لے کے, آخری ورڈز کیا کہیں گے آپ؟ یہ مسئلہ پوری دنیا کے اندر ہے, پتہ ہے آپ کو, شیفز کے اندر بہت ہوتا ہے یہ, کہ ہماری ڈش ہے, ان کی ڈش تھی, یہ ان کی ڈش تھی, اور بہت بڑے بڑے کیسز بھی ہوئے ہیں. لیکن میں اپنی کمیونٹی کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ اپنی کریشن کریں, چھوڑ دیں. اب بہت ہو گیا, ہم نے بچوں کو نا بہت سکھا دیا, آلو گوشت, آلو پالک, کوئی نئی چیز سکھائیں, نئی چیزیں لے کر آئیں,
ताकि हमारी कम्युनिटी की लड़कियां आगे बढ़े तो नई चीज सीख के जाएं। जब किसी और घर पे जाएंगे तो जब वो नई डिश बना के अपने घर वालों को खिलाएंगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए और सही इल्म दें, जेर जगत पेश पूरा इल्म देना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधा अधूरा सिखा दिया चलो हो गया काम, नहीं, एक एक चीज सिखाना चाहिए बिल्कुल बारीकी के साथ ताकि उनको समझ आए। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर अहमद, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन ये जो हमारे शुबहात हैं, इंशाल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो इलीगल हरकत कर रहे हैं अल्लाह उन्हें हदायत दे, और जो लीगली इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं अल्लाह उनको फायदा दे। दुरानिया बहुत कम है, इंशाल्लाह वीआईपी के किसी और प्रोग्राम में आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। जाते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि लीगल काम किया करें। इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये था और इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि दुनिया भर में इलीगल काम हो रहे हैं ना, तो कम से कम आप तो लीगल काम करें, इलीगल काम को छोड़ दें। और यही कहूंगी कि हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ही यही था कि आप लोगों की चूंकि इस्लाह की जाए। बिकॉज वो कहते हैं ना कि एक दिया जलाएंगे तो 100 दिए जलेंगे। अपना हमने दिया जला दिया है, अब रोशनी कहाँ तक जाती है और कहाँ तक आप उसको पहुंचाते हैं। हमेशा लीगल काम किया करें, और लीगल काम करेंगे तो इस दिए की रोशनी दूर तक जाएगी। कानून को जो है वो गैर कानूनी हरकत पूरी दुनिया में बेशक हो रही हैं, लेकिन कम से कम आप तो ना करें, क्योंकि इस्लाह का दरवाजा खुद से खोलना चाहिए और अपनी जात से इस इस्लाह का आगाज करना चाहिए। इजाजत दीजिए, किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।